خلیفہ کی گمشدگی کا عقدہ حل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایلخانی سلطنت کے تمام حفاظتی نظام کا جائزہ لے چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بھی ترتیب دے چکا تھا جو ہلاکو خان کے مقابلے کی صورت میں نہایت کارآمد ثابت ہو سکتا تھا۔ برقعی خان سے ملاقات کے دوران وہ اسے اپنا تعارف کرا چکا تھا۔ اس سے تو صرف ملاقات مقصود تھی۔ برقعی خان نے کافی کوشش کی کہ سلطان بیبرس کچھ دن اس کے پاس قیام کرے، مگر سلطان نے اپنی آمد کو راز میں رکھنے کی ہدایت کے ساتھ وہاں سے رخصت اختیار کی۔ برقعی خان سلطان بیبرس کی شجاع اور پرعزم شخصیت سے متاثر ہو کر رہ گیا۔ دوسری صبح سلطان بیبرس نے کاتب کو بلوایا اور اسے ہلاکو خان کے نام ایک مراسلہ لکھنے کی ہدایت کی۔ کاتب نے تیاری مکمل کر کے آگاہ کیا تو سلطان کے لب ہلنا شروع ہو گئے۔ سلطنت تاتار کے فرما روا ہلاکو خان کے نام، میں گزشتہ دنوں میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کر کے تمہارے شہروں میں گھومتا رہا ہوں۔ مجھے وہ گیت بھی یاد ہے جو تمہیں کسی مغنی نے تمہارے دربار میں سنایا تھا۔ اگر خواہش ہو تو میں اس گیت کے تمام مصرے لکھ کر بھیج دوں گا۔ یہ مراسلہ لکھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ تمہارے شہر میں شاہی دربار کے متصل تیسرے بازار میں ایک نان بائی کی دکان ہے۔ میں نے وہاں سے کھانا کھایا تھا۔ ہاتھ دھوتے وقت میری شاہی انگوٹھی اس کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ تم صرف یہ مہربانی کرو کہ وہ انگوٹھی تلاش کروا کے مجھے واپس بھیج دو۔ سلطان بیبرس مراسلے کا مضمون مکمل کروا چکا تھا، جبکہ کاتب حیرت بھری عجیب نگاہوں سے سلطان بیبرس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سلطان بیبرس نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے اور محض مسکرا کر رہ گیا۔ کاتب نے مراسلہ خوشخطی سے مکمل کیا اور سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان بیبرس نے ایک نظر مراسلے پر ڈالی اور شاہی مہر لگا کر ایک قاصد کے حوالے کر دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ سیدھا ہلاکو خان کے دربار میں جائے اور اس کی ہدایت کا منتظر رہے۔ اگر وہ کوئی چیز اسے دے تو وہ بحفاظت اسے سلطان کو پہنچا دے۔ اس قاصد کی روانگی کے بعد سلطان بیبرس نے 3 مخبر قاصدوں کو اس کے عقب میں روانہ کیا جو اس کی خاص نگرانی پر مامور کیے گئے تھے۔ دوسری جانب مطیع الدین اردو زریں کے حکمران برقعی خان کے جواب سے دل برداشتہ ہو کر رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ برقعی خان اس کی دوستی کی خاطر شیخ کبیر الدین سے گلوقوز کی واپسی کا مطالبہ اٹھائے گا، مگر برقعی خان نے اس معاملے میں سرد مہری کا رویہ ظاہر کیا تھا اور الٹا اسے گلوقوز بھلانے کا مشورہ دیا تھا۔ مطیع الدین نے وادی قفقاز سے نکلتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اکیلا ہی گلوقوز کو شیخ کبیر الدین کے چنگل سے چھڑائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت چکانا پڑے۔ اس نے اپنے ساز و سامان پر نگاہ ڈالی۔ زاد راہ موزوں مقدار میں موجود تھا۔ اس نے اسی راستے سے شام کی راہ اختیار کی جس راستے سے وہ فوناجو خان کے ساتھ واپس آیا تھا۔ فوناجو خان کا خیال آتے ہی اس کا برا سا منہ بن گیا۔ وہ خود سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بھی عجیب احمق شخص ہے، ساتھ میں رہتا ہے تو اس کا مزاج درست دکھائی دیتا ہے، جو ہی برقعی خان کی صورت دیکھتا ہے تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں، چھوٹے بچوں کی مانند شکایت کا پنڈارا لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بہرکیف اب وہ فوناجو خان سے کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا۔ وہ اوسط رفتار سے گھوڑا دوڑائے جا رہا تھا۔ وہ سمرقند سے ہوتا ہوا اسی پہاڑی سلسلے میں داخل ہو گیا جو کہ قہستان کے نام سے مشہور تھا۔ یہ سلسلہ کوہ قاف سے لے کر شام، لبنان، ترکی اور یونان تک ہلال کی صورت میں پھیلا ہوا تھا۔ اسی دشوار گزار سلسلے میں کئی قلعے موجود تھے جن میں سے زیادہ تباہ و برباد ہو چکے تھے، باقی فرقہ باطنیہ کے قبضے میں تھے۔ مطیع الدین دن کے وقت سفر میں مشغول رہتا اور رات کے وقت کسی نہ کسی غار میں پناہ لے لیتا۔ اس نے خوراک کا استعمال بھی کم کر دیا تھا کیونکہ اسے صحیح اندازہ نہیں تھا کہ شام کے ان قلعوں کا فاصلہ کس قدر طویل ہے جو اس کی منزل ہے۔ اس نے کئی چشموں کے قریب پہاڑی پھلوں کے درختوں سے پھل گھوڑے پر لاد لیے۔ وہ اپنے اندازے پر سفر کرتا ہوا بلاد شام کے بجائے بلاد قونیہ کی سرحدوں کے قریب پہنچ گیا۔ یہ سلجوقی ترک سلطنت جہاں نصرانیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کثیر تعداد آباد تھی۔ اس سلطنت پر قتلمش سلجوقی کے جانشین حکمران تھے۔ یہ سلطنت کسی قدر بالائی حصے میں واقع تھی، اس لیے یہاں منگولوں کا بغداد جیسا عتاب نازل نہیں ہو پایا تھا۔ سلجوقی حکمرانوں نے تاتاری زور کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ کئی امن کے معاہدے کر لیے تھے اور انہیں خراج دے کر کسی قدر اپنی سلطنت کو محفوظ کر لیا تھا۔ بلاد قونیہ کا یہ بالائی حصہ منگولوں کے چغتائی خاندان کے زیر نگین تھا، اس لیے یہاں ایلخانی منگولوں کا طرز حکومت نہیں تھا۔ مطیع الدین کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہی ریاست شام ہے، لہٰذا اس نے اپنے گھوڑے کا رخ قونیہ کی جانب موڑ دیا۔ دوسری جانب ہلاکو خان کو جب سلطان بیبرس کا مراسلہ ملا تو وہ اس کی جرت و جسارت پر لمحہ بھر کے لیے اپنی جگہ پر ششدر رہ گیا۔
اس نے مراسلے کا مضمون دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا کہ واقعی اس کا مفہوم وہی تھا جو اس کے کانوں نے چند لمحے پہلے سماعت کیا تھا۔ مراسلے کا مضمون دوبارہ سننے کے بعد اس نے تمام دربار میں نظر دوڑائی تو لوگ یوں دم بخود بیٹھے دکھائی دیے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس نے قاصد کو مہمان خانے میں ٹھہرانے کا حکم دیا اور مراسلے کی نشاندہی کے مطابق فوراً شاہی انگوٹھی کی برآمدگی کا حکم جاری کیا۔ اس تلاش کے لیے اعلیٰ مناصب پر مشتمل افراد کی مجلس تشکیل دی گئی، جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ معاملے کی تہ تک پہنچ کر حقیقت اس کے سامنے لائیں۔ اس ضمن میں نان بائی سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے کسی قسم کی انگوٹھی کے بارے میں اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ توام خانے کے دیگر ملازمین سے بھی انگوٹھی کے بارے میں تفتیش کی گئی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔ اس ذمہ داری کے متعین اہلکاروں نے شام تک اپنی رپورٹ مرتب کر کے ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دی۔ ہلاکو خان نے خود رپورٹ پڑھی مگر اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ سلطان بیبرس چاہے جیسا بھی حکمران ہے، کم از کم ایسا سنجیدہ مذاق ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ یقیناً اپنی انگوٹھی یہیں کہیں چھوڑ کر گیا ہے۔ جاؤ دوبارہ چھان بین کرواؤ اور کل صبح تک انگوٹھی برآمد کر کے لاؤ، ورنہ تم سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ ہلاکو خان کے عتاب زدہ حکم پر افسران لرز کر رہ گئے۔ ہلاکو خان سے ایسی حرکت غیر متوقع بھی نہیں تھی۔ وہ اکثر دیوانگی کے عالم میں بڑے سے بڑے منصبدار کو یوں مسل کر رکھ دیا کرتا جیسے اس کی حیثیت چونٹی سے زیادہ نہ ہو۔ ہلاکو خان کی سختی کے باعث انہوں نے تینوں بازاروں کے نان بائیوں کو اکٹھا کر لیا اور ان سے فردن فردن پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی۔ انہیں دھمکایا بھی گیا اور انعام و کرام کا لالچ بھی دیا گیا مگر کوئی نتیجہ نہ نکل پایا۔ افسران کو اپنی تمام بھاگ دوڑ رائیگاں جاتی دکھائی دی تو انہوں نے تمام نان بائیوں کو ایک قطار میں کھڑا کر ڈالا اور انہیں رات بھر نہ سونے دیا۔ ان سے بار بار انگوٹھی کا سوال کیا جاتا رہا۔ نان بائی اس دشوار صورتحال سے تنگ آ گئے۔ بالآخر ان میں سے ایک نان بائی نے انگوٹھی کے بارے میں بتانے پر آمادگی ظاہر کی مگر پہلے اپنی جان کی امان طلب کی۔ افسران نے اس معاملے کو ہلاکو خان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری صبح اس نان بائی کو شاہی دربار میں ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ نان بائی خود کو فرما روا کے سامنے پا کر رونے پیٹنے لگا۔ ہلاکو خان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تو اس نے پہلا سوال یہی کیا کہ نان بائی نے اس معاملے کو کیوں کر پوشیدہ رکھا۔ کان اعظم کا اقبال بلند ہو۔ نان بائی دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، گزشتہ دنوں میں ایک شخص میری دکان سے کھانا کھا کر گیا تھا۔ اس نے ہاتھ دھونے کے لیے پانی مانگا تو میں نے پانی کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا اور خود کام میں جٹ گیا۔ وہ شخص کھانا کھانے کے بعد دام چکا کر چلا گیا۔ میں جب خالی برتن لینے کے لیے وہاں پہنچا تو مجھے پانی والے پیالے میں کوئی چیز چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے ہاتھ ڈال کر اسے نکالا تو ایک انگوٹھی تھی۔ میں نے اسے فوراً چھپا لیا۔ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ چوری کی ہے کیونکہ وہ شخص شکل و صورت سے کوئی متومل شخص نہیں لگتا تھا۔ میں کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ اس انگوٹھی کا کیا کروں کہ آپ کے سپاہیوں نے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ دراصل میں ڈر گیا تھا کہ کہیں چوری کے الزام میں نہ دھر دیا جاؤں، اسی لیے میں بتانے سے گریزاں تھا۔ جاویدانی آسمان کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ ہم جانتے ہیں تمہارا کوئی قصور نہیں، وہ انگوٹھی ہمارے حوالے کر دو۔ ہلاکو خان دھیمے انداز میں بولا۔ نان بائی نے تیزی سے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنا شروع کر دیا۔ کافی مشقت کے بعد اس نے اپنے لباس میں سے چمکتی ہوئی انگوٹھی برآمد کی اور شاہی ملازم کی جانب بڑھا دی۔ ہلاکو خان انگوٹھی لے کر اسے دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ وہ شاندار منقش انگوٹھی تھی جس کے اوپر قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا۔ ہلاکو خان غور سے اس انگوٹھی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اس کے حلقے پر سلطان الملک الظاہر کے الفاظ بھی دکھائی دیے۔ یہ بات کا عین ثبوت تھا کہ یہ انگوٹھی واقعی سلطان بیبرس کی ہی تھی۔ ہلاکو خان پر جب یہ حقیقت واضح انداز میں منکشف ہو گئی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ انگوٹھی کی برآمدگی اور ہلاکو خان کے چہرے کے تغیر نے تمام درباری امراء اور رؤسا پر یہ بات عیاں کر دی تھی کہ سلطان بیبرس کا مطالبہ حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ یقیناً گزشتہ دنوں میں ان کے درمیان موجود رہا تھا۔ حلقہ امراء میں خاصے لوگ سلطان بیبرس کی شخصیت سے مروب دکھائی دیے جبکہ کئی لوگ ہراساں ہو گئے۔ انہیں ہلاکو خان جیسے طاقتور فرما روا کا سایہ بھی کمزور دکھائی دینے لگا۔ وہ اس سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اتنا جرری اور بیدار مغز ہے اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکے گا۔ ہلاکو خان خود بھی بہادر اور شجاع حکمران تھا مگر وہ ایسی جسارت تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی شخص سے اتنا متاثر ہوا تھا۔ اس نے مصری قاصد کو بلوا کر شاہی انگوٹھی اس کے حوالے کی اور سلطان بیبرس کی جرت مندی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اپنے برابر قوت کے دشمن سے جلد ہی ایک زبردست فیصلہ کن مارکے کے لیے نکلے گا۔ اگر سلطان بیبرس یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسی حرکات سے مجھے مروب کر سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔
البتہ دیانتداری کی نگاہ سے دیکھا جائے تو دشمنوں کو ہراساں کرنے کے لیے تمہارے جیسی جرت اور دلیری کا ہونا ضروری امر ہے۔ ہلاکو خان نے نانبائی سے اس شخص کا حلیہ دریافت کیا جو اپنی انگوٹھی اس کی دکان پر چھوڑ گیا تھا۔ نانبائی نے سوچ سوچ کر کچھ نشانیاں بیان کی۔ ہلاکو خان نے مصری قاصد سے سوال کیا کہ یہ شخص جو نشانیاں بتا رہا ہے، اس طرح کا کون شخص تمہارے ہاں موجود ہے؟ مصری قاصد نے دوبارہ نشانیاں سننے کی فرمائش کی۔ نانبائی نے دوبارہ بتایا تو مصری قاصد غور سے سنتا رہا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو مصری قاصد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے بمشکل بتایا کہ یہ نشانیاں تو سلطان بیبرس کی ہیں۔ مصری قاصد کی تصدیق نے شاہی دربار میں گہری خاموشی طاری کر دی تھی۔ ہلاکو خان نے نانبائی کو جانے کی اجازت دی تو وہ اتنی عجلت سے دربار سے نکلا جیسے اسے خوف ہو کہ قائد اعظم کہیں اپنا فیصلہ بدل نہ ڈالے۔ مصری قاصد کو عزت و احترام سے واپس روانہ کیا گیا۔ سلطان بیبرس اپنی حکمت عملی میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ایلخانی سلطنت کو یہ باور کرا دے کہ ان کی عسکری تیاریاں اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ایلخانی تاتاری سالاروں کے حوصلے لرز کر رہ گئے۔ وہ سلطان بیبرس کو چھلاوا سمجھنے لگے جو انسان کا روپ دھار کر ان کے مقابلے پر آ گیا ہو۔ معروف مورخ ہیرلڈ لیم اس ضمن میں لکھتا ہے کہ معلوم نہیں اس ستم ظریفی کا ہلاکو خان پر کیا اثر ہوا، لیکن قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر قہقہے لگایا کرتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ ہلاکو خان کو بعد میں اس بات کا احساس ہوا کہ اس معاملے کو شاہی دربار میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ امراء اور رؤساء اور سالاروں کے چہروں پر نامعلوم خوف کے سائے رقصہ ہو چکے تھے، جنہیں اب صرف سلطان بیبرس کی شکست سے ہی معدوم کیا جا سکتا تھا۔ سلطان بیبرس نے سلطنت تاتار میں اپنے خفیہ سفر کے باعث تاتاریوں کے طریقے جنگ کے بارے میں بیش بہا معلومات حاصل کی تھی۔ ان معلومات کی روشنی میں اس نے بلاد شام میں عسکری نظام کو ازسر نو منظم کرتے ہوئے کئی نئے اقدامات اٹھائے۔ اسی کارروائی کے دوران اسے یہ خبر ملی کہ حلب کا سابق خلیفہ ابو العباس دمشق کے ایک سربر آوردہ رئیس عیسیٰ بن مہنا کے ہاں مقیم ہے۔ سلطان بیبرس کے ذہن میں خلافت کی بحالی کا خیال دوبارہ عود آیا۔ اس نے رئیس عیسیٰ بن مہنا کے گھر جا کر ابو العباس سے بالمشافہ ملاقات کی اور اسے خلافت کا منصب سنبھالنے کی پیشکش کی۔ عباسی شہزادے ابو العباس احمد نے خلیفہ مستنصر باللہ کے بارے میں استفسار کیا تو سلطان بیبرس نے اس کی گمشدگی کو موت سے تعبیر کیا اور اس کی موت کا باضابطہ اعلان کیا۔ اس موقع پر خلیفہ مستنصر باللہ کے حق میں دعائے مغفرت کی گئی۔ مسند خلافت خالی دیکھ کر عباسی شہزادہ ابو العباس احمد رضامند ہو گیا، مگر اس نے یہ شرط عائد کی کہ سلطان بیبرس قاہرہ پہنچ کر اسے باقاعدہ قاہرہ آنے کی دعوت دے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ابو العباس احمد خلافت کا حریص تھا اور وہ سلطان بیبرس کی منت سماجت کے باعث ان کا خلیفہ بنا ہے۔ سلطان بیبرس نے ضروری امور پر گفتگو کے بعد وہاں سے رخصت لی اور چند دن کے قیام کے بعد قاہرہ لوٹ آیا۔ وہاں سے باضابطہ طور پر ابو العباس احمد کو قاہرہ آنے کی دعوت بھیجی گئی۔ اسی دوران سلطان بیبرس نے اپنے پیر و مرشد شیخ علامہ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مشورہ کیا۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان بیبرس کے اقدام کی تائید کر کے اپنی رضامندی کی مہر ثبت کر دی۔ عباسی شہزادہ ابو العباس احمد سلطان بیبرس کی دعوت پا کر بلا تاخیر اپنے بیٹوں اور رفیقوں کے ساتھ قاہرہ پہنچ گیا۔ سلطان بیبرس نے عباسی شہزادے کا نہایت سج دھج اور دھوم دھام سے استقبال کیا اور اس کی سواری کو کمال اعزاز اور احترام کے ساتھ قلعہ سلطانی کے بڑے برج پر اتارا۔ حسب قاعدہ ابو العباس احمد کے خاندان خلافت سے ہونے پر شہادتیں لی گئیں۔ جب تمام لوگوں کے نزدیک اس کے حسب و نسب کی تصدیق ہو گئی تو سلطان بیبرس نے جمعرات 8 محرم 661 ہجری کو قلعے سے علیحدہ دربار عام منعقد کیا۔ ابو العباس احمد قلعے کے ایوان سے اٹھ کر دربار میں آیا۔ سلطان بیبرس نے اٹھ کر استقبال کیا اور اس کی خلافت کا اقرار کر کے بیعت کی۔ اس کے بعد تمام شرکاء اور امراء اور رؤسائے ریاست نے حسب مراتب بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا اور بلا اعتراض اسے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ابو العباس احمد نے سلطان بیبرس کو حسب روایت خلعت شاہی عنایت کی اور سلطنت کا تمام نظام اس کے ہاتھوں میں سونپنے کا اعلان کیا، اور اس نے اپنے لیے اسی لقب کو دوبارہ اختیار کیا جس لقب سے وہ ریاست حلب میں خلافت کر چکا تھا۔ تمام افراد نے اس کے لقب الحاکم بامر اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دوسرے دن جمعے کے روز اس نے جامع مسجد میں امامت کا فرض ادا کیا اور ایک طویل خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں اس نے جہاد فی سبیل اللہ، خلافت کی اہمیت اور فضیلت بیان کی اور ساتھ ہی خلافت کی بے حرمتی کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کو عبرت دلائی اور کہا،
اس اللہ تعالیٰ کی حمد جس نے آل عباس کے لیے ایک مددگار کھڑا کر دیا۔ جب دشمن ہمارے گھروں میں گھس آئے تھے اور انہوں نے قیامت کے فتنے برپا کر رکھے تھے، تو ایسے نازک ترین حالات میں سلطان رکن الدین بیبرس اپنی چھوٹی سی سلطنت کے باوجود امت مسلمہ کی امداد و اعانت کے لیے اٹھا، اور اس نے شجاعت و بہادری سے کفر کے لشکروں کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خیرخواہی کو قبولیت کا شرف بخشا اور نظام خلافت کے احیاء کی تحریک اسے عطا کی۔ میرے بھائی مستنصر باللہ کی خلافت بھی اسی نیک نیتی کی باعث تھی، مگر اس کی قسمت میں شہادت کی موت لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ کفر کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اگر اس کا کوئی بیٹا زندہ ہوتا تو یقیناً یہ حق اسے تفویض کر دیا جاتا، مگر اب چونکہ ایسا نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ اس کی ادائیگی میں پوری نیک نیتی سے کام لوں گا۔ اس خطبے کے بعد تمام مملکت میں خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی خلافت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ بلاد مصر میں خلافت کی عدم موجودگی پر جو بے چینی پیدا ہو رہی تھی وہ یکسر ختم ہو کر رہ گئی۔ سلطان بیبرس نے اپنے قصر کبیر میں ایک محل خلیفہ کی سکونت کے لیے مخصوص کر دیا اور اس کی تمام ذاتی ضروریات اور لوازم خلافت کا انتظام کر دیا۔ ادھر قاضی جمال الدین ابن واصل اطالیہ اور سسلی کی کامیاب سفارت کے ساتھ قاہرہ واپس پہنچے۔ انہوں نے ضروری امور سے فارغ ہو کر سلطان بیبرس کو اپنی آمد کی خبر دی۔ سلطان بیبرس ایک عرصے سے ان کی واپسی کا منتظر تھا۔ ان کی واپسی کی خبر پاتے ہی وہ خود ان کے پاس چلا آیا۔ یہ سلطان بیبرس کا خاص وصف تھا کہ وہ اکابرین اور علماء کا نہایت احترام و اکرام کرتا تھا۔ جب سے اس نے اقتدار سنبھالا تھا، اس کا نظام حکومت انہی علماء و مشائخ کے مشوروں کی روشنی میں منزلیں طے کر رہا تھا۔ ان شخصیات میں شیخ عز الدین رحمت اللہ علیہ کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ سلطان بیبرس ان قابل قدر ہستیوں کو انتہائی ضرورت کے وقت اپنے پاس آنے کی دعوت دیا کرتا، ورنہ ان کی صحبت میں وقت گزارنا وہ اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا تھا۔ قاضی جمال الدین ابن واصل بھی اس کے عہد کی ایک نہایت معروف شخصیت تھے۔ سلطان بیبرس جب قاضی جمال الدین کے گھر پہنچا تو انہوں نے بڑی محبت سے اسے مہمان خانے میں بٹھایا۔ سلطان بیبرس اطالیہ اور سسلی کے حالات جاننے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہا تھا۔ قاضی جمال الدین نے اس کے صبر کا زیادہ امتحان لینا پسند نہیں کیا اور شاہ مینفرڈ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتانا شروع کر دیا۔ سلطان بیبرس نہایت غور سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ شاید مینفرڈ کی خصوصیات جاننے کے بعد اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ پایا۔ اس کی علم دوستی اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے ضمن میں اٹھائے گئے اقدامات قابل تحسین تھے۔ لوشیریا اور نوشیریا نامی شہروں میں قیام اور مختلف طبقوں کے لوگوں سے ملاقات کے بارے میں بھی قاضی جمال الدین نے نہایت تفصیل سے بتایا۔ قاضی جمال الدین بدستور شاہ مینفرڈ کی خوبیاں بیان کیے جا رہے تھے، جس پر سلطان بیبرس ہنسنے لگا۔ قاضی موصوف نے خاموش ہو کر اس کی جانب تعجب سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا استفسار جھلک رہا تھا۔ الملک الظاہر، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تمہیں اپنے سفر کی تفصیل بتا رہے ہیں اور تم بیچ میں بلا مقصد ہنسے جا رہے ہو۔ قاضی جمال الدین نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ قاضی محترم، سلطان بیبرس نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو اطالیہ اور سسلی اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ آپ وہاں سے شاہ مینفرڈ کی سیرت و کردار کی تحقیق کر کے لائیں۔ میں جب سے آیا ہوں آپ سوائے اس کی تعریفوں کے کوئی دوسری بات نہیں کر رہے۔ قاضی جمال الدین سلطان بیبرس کی بات پر کسی قدر جھیپ سے گئے۔ انہوں نے بلا تردد اعتراف کیا کہ واقعی ایک نصرانی بادشاہ میں عمدہ حسن سلوک اور اعلیٰ اخلاق پا کر مجھے روحانی مسرت نصیب ہوئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں اس کی تعریف میں کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہوں۔ قاضی محترم، سلطان بیبرس سنجیدہ ہو کر بولا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اطالیہ کی ریاست اس قدر مضبوط ہے کہ اسے قسطنطنیہ کے مقابل لا کھڑا کیا جا سکے؟ الملک الظاہر، قاضی جمال الدین بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، اگر یہ بات شاہ مینفرڈ کے بارے میں کہی جاتی تو میرا جواب اس بات میں ہوتا، مگر میں نے وہاں کی عسکری حالت کا بھی بھرپور جائزہ لیا ہے جو مجھے متاثر نہیں کر سکی۔ البتہ اطالیہ کی عسکری مضبوطی یا کمزوری کی خبر ہمیں جلد ہی مل جائے گی۔ قاضی محترم، کھل کر بات کیجئے تاکہ میں آپ کا مفہوم اچھی طرح سمجھ سکوں۔ سلطان بیبرس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، جن دنوں میں واپسی کے بارے میں سوچ رہا تھا انہی دنوں میں مجھے وہاں یہ خبر سنائی دی کہ فرانس کا شاہ لوئی نہم دیگر ریاستی اتحاد کے ساتھ اطالیہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے اور وہ اس سلسلے میں بھرپور تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ یقیناً شاہ قسطنطنیہ کی حرکت ہوگی۔ بیزنطینی کلیسا نے ہی شاہ لوئی نہم کو بھڑکایا ہوگا کہ وہ شاہ منفرڈ پر حملہ آور ہو۔ سلطان بیبرس نے قیاس آرائی کی۔ الملک الظاہر، قاضی جمال الدین دھیمے انداز میں بولے، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ مشرقی کلیسا نہیں چاہتی کہ اس خطے میں مسلمانوں کا وجود باقی رہے۔ اندلس کے کثیر حصے کو مسلمان پہلے ہی کھو چکے ہیں۔
اب صرف غرناطہ کی ریاست باقی بچی ہے۔